بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب مل کر بہنیں درود و سلام جھوم جھوم کر پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کائنات کی زبانیں تھک جائیں گی، کائنات کی زبانیں تھک جائیں گی، قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے، کاغذ اور سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر رب کائنات کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ میرے بہن بھائیوں، جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ماننے والوں کو بہت تنگ کرنا شروع کیا تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے رسول، آپ اپنے ساتھیوں کو حکم دے کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ آپ نے تمام مسلمانوں کو مدینہ جانے کا اذان دے دیا۔ آپ نے جس رات ہجرت کا ارادہ فرمایا اس رات کفار مکہ نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رات کافی ہو چکی تھی، حضور کے مکان کو کفار مکہ کے سرداروں نے گھیر رکھا تھا کہ آپ مکان سے باہر آ گئے تو یکا بارگی حملہ کر کے شہید کر دیں گے۔ حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا، اے علی، یہ میری چادر ہے، جا کر سو جا، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے روانہ ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ یہ کفار تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ پھر آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مکان سے نکلیں گے۔ میرے رسول نے ایک مٹھی خاک لے کر ان پر پھینکی، وہ سب آنکھیں ملنے لگے۔ حضور وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر تشریف لائے اور دروازے کو دستک دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، چلو، اور 2 اونٹنیاں پہلے ہی تیار تھی، تقریباً 10,000 درہم ساتھ لے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی اسما سے فرمایا، میرے باپ ابو قحافہ کو معلوم نہ ہوا اور غار ثور میں کھانا پہنچا دینا۔ اب دونوں منزل کی جانب جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کبھی حضور کے دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ساری کائنات سے عزیز ہیں، میں آپ کے چاروں طرف اس لیے پھرتا ہوں کہ دشمن اگر وار کریں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابو بکر سینے پہ وار کو لے حضور مسکرائے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، کفار آگے۔ حضور نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، جب وہ کافر قریب آیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے زمین، اسے پکڑ لے۔ زمین نے اسے اور اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور وہ زمین میں ڈھنسلنے لگا۔ وہ بولا کہ آپ رحم فرمائیں، مجھے معاف فرما دیں، میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ رحمت عالم نے اسے معاف فرما دیا۔ اب سور کا پہاڑ سامنے تھا۔
हजूर से अबू बकर सदीक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कंधों पर सवार हो जाइए, हमने गार तक जाना है। आप कहीं थक ना जाएं, आप कहीं थक ना जाएं, कहीं आपके पाँव में पत्थर ना चुभ जाए। मोहम्मद पर फिदा सदीक़ अकबर, वफा की इंतहा सदीक़ अकबर। हजूर को कंधों पर सवार कर लिया। गार सौर की चढ़ाई तकरीबन 2.5 मील से ज़्यादा है। कुर्बान जाइए उस जान निसार सहाबी के जो हजूर के कंधों पे सवार करके गार की तरफ ले जा रहा था। सुबहान अल्लाह। अब गार के मुंह तक दोनों पहुँचे। हज़रत अबू बकर सदीक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप गार से बाहर तशरीफ़ रखें, मैं गार को साफ़ कर दूं। और गार के सुराखों को कपड़े फाड़ कर बंद किया। एक सुराख बाकी रह गया, उस पर आपने अपने पाँव की एड़ी रख दी और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ़ ले आइए। अल्लाह के प्यारे हबीब गार के अंदर तशरीफ़ ले आए। हज़रत अबू बकर ने अपनी गोद में सरकार का सर अक़दस रखा और अर्ज़ किया, हजूर आराम फरमाइए, मैं जागता रहता हूँ। कुछ वक़्त के बाद हज़रत अबू बकर सदीक ने महसूस किया कि आपकी एड़ी के नीचे एक सांप है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आपने एड़ी को ना हटाया कि कहीं ये रसूल अकरम को नुकसान ना पहुँचाए। अब उस सांप ने एड़ी पर ढंग मारा और आपका पाँव नीला हो गया और जहर का असर शुरू हो गया। दर्द से हज़रत अबू बकर सदीक के आंसू बह निकले तो इश्क ने कहा, अबू बकर घबरा नहीं, दुख तेरे पाँव में है तो सुख तेरी झोली में है। रहमत तेरे पाँव में है तो रहमत तेरी झोली में है। दुश्मन तेरे पाँव में है तो दोस्त तेरी झोली में है। रकीब तेरे पाँव में है तो हबीब तेरी झोली में है। सांप काला तेरे पाँव में है तो कमली वाला तेरी झोली में है। हज़रत अबू बकर सदीक ने एड़ी नहीं उठाई मगर आंसू जारी हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर, आंसुओं के कतरे गिरे और सरकार की आँख खुली। फरमाया, अबू बकर सदीक, क्यों, क्या हुआ? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सुराख पर एड़ी है, एड़ी के नीचे सांप है, वो डंक मार रहा है, जहर चढ़ता जा रहा है। हजूर ने फरमाया, अबू बकर सदीक, एड़ी उठा दे, सांप को आने दे। एड़ी उठाई तो सांप बाहर आया। उसने हजूर से माफ़ी मांगी, कहने लगा, मुझे पता लगा था कि आप इस गार में तशरीफ़ लाएंगे। मैं कई साल से इसी इंतज़ार में था। अब आपका दीदार करने की बारी आई तो एड़ी रुकावट थी। अब स्वाय ढंग मारने के क्या कर सकता था। सरकार ने फरमाया, जा, तेरा काम हो गया, तू मेरा सहाबी बन गया। सांप चला गया। आपने हज़रत अबू बकर सदीक के एड़ी पर अपना लआब दहन लगाया तो जहर ज़ाइल हो गया। मदीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे, इसलिए हजूर ने फरमाया, मेरे दो वज़ीर ज़मीन पर हैं और 2 वज़ीर आसमान पर हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कौन वज़ीर हैं, कौन कौन वज़ीर हैं? सरकार ने फरमाया, आसमान पर मेरे वज़ीर हज़रत जबरील और हज़रत मिकाईल हैं। ज़मीन पर अबू बकर सदीक और उमर फ़ारूक मेरे वज़ीर हैं। एक बार हज़रत रसूल अकरम हज़रत आयशा के हुजरे में थे। रात अंधेरी थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। हज़रत आयशा सदीक़ा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आसमान के सितारों की तादाद के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? हजूर ने फरमाया, हाँ,
میرے عمر فاروق کی ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ غمگین ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی ابو بکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں تیرے باپ کی غار والی ایک نیکی سے بھی کم ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے والد کا رتبہ قصاروں سے فضا تر ہے، وہ نیکی غار والی سب ستاروں سے فضا تر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ تمام صحابہ کرام حاضر خدمت تھے، پیارے رسول کی پیاری پیاری باتیں بھی سن رہے تھے اور سونی سونی صورت کے جلوے بھی دیکھ رہے تھے۔ اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ سب خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا۔ پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کون ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ کوئی صحابی نہ بولا۔ پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں ایک بیماری کی عیادت کر کے آیا ہوں سرکار دو عالم نے فرمایا کون ہے جو کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ کوئی صحابی نہ بولا۔ پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج جنازہ بھی پڑھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جس نے آج یتیم کو کھانا کھلایا ہو؟ سب صحابی خاموش رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک یتیم کو کھانا کھلایا ہے۔ سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا اے میرے صحابہ جس میں یہ صفات پیدا ہو جائیں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو صدیق اکبر دی نرالی شان بابا، خدا دا اے پیارا او نبی دی جان بابا۔ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا ایک جنگ پر جانا ہے، اس لیے تمام لوگ خدا کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تمام صحابی گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق نے سوچا ہر مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس مرتبہ میں زیادہ صدقہ دوں گا۔ گھر کا تمام سامان اکٹھا کیا اور آدھا چھوڑ آئے۔ آدھا سامان لے کر حضور کی بارگاہ عالم پناہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان آپ کے قدموں پر نثار کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے عمر جنت واجب ہو گئی۔ اتنے میں یار غار حضرت ابو بکر صدیق بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اے صدیق کیا لے کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سارا سامان لے کر حاضر ہوا ہوں، بس گھر میں صرف اللہ اور اس کا پیارا رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میری بہنوں کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی اللہ کی راہ میں، کتنا خرچ کرتے تھے۔ میری بہنوں رسول خدا کے صحابہ خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کنجوسی کو برا سمجھتے تھے، سخاوت جو ہے وہ دل کھول کر کرتے تھے۔ خود سرکار دو عالم کا ارشاد ہے البخیل بعید من الجنت و من الناس، کنجوس جو ہے وہ جنت اور لوگوں سے دور ہے، جنت سے بھی دور ہے اور لوگوں سے بھی کنجوس آدمی ہے وہ دور ہے۔ دوسرے مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا واللہ لا يدخل الجنت بخیل، اللہ تعالیٰ کی قسم
कंजूस जन्नत में दाखिल ना होगा। मुझे एक मुनाफी कंजूस की बात याद आ गई जिसने अपनी बीवी से कहा, कोई भी साइल आए खबरदार अगर तूने कुछ दिया तो। एक साइल इस नेक औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाई, मैं भूखा हूँ, कोई मुझे खाना खिलाने वाला अल्लाह के नाम पर मुझे खाना दे दे, यानी मुझे खाना खिला दे। मेरी बहनों, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।